اچھا، آپ نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ پیسے دے کے جنسی تعلقات بناتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے۔ پیسے والی بات آپ غلط کہہ رہے ہو نا میرے بیٹے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہر محترم اور ہر محترمہ باہمی رضامندی سے جو آپس میں معاہدہ کر لے وہ شرعاً زنا نہیں ہے، چاہے اس میں آپ کی بیٹی ہو، بہو ہو۔ نامعقول سے آدمی ہو، یعنی اتنے بنو نا کہ جناب گاڑی جو پیٹرول والی اس کے اندر ڈیزل ڈلواؤ، چلے جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں جی تو نوجوان آپ کے فین بھی ہیں، آپ کو دیکھتے بھی ہیں، تو کیا ان کے اوپر جو آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کوئی غلط امپریشن نہیں جاتا؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ الحمدللہ آپ کے آج پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ مدینہ پاک سے اور جامع ازہر سے اگر کسی مفتی صاحب کے پاس سند ہے LLM کی، وہ سر کیولا مفتی عبدالقوی صاحب ہے۔ میری کتاب ہے مفتاح النجات، جن کو ان مفتیان کرام جو مختلف چینلز پہ بیٹھتے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ نے جب آخری سال کا امتحان دیا تھا کیا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی مفتاح النجات آپ نے پڑھی تھی؟ اگر وہ کہے ہاں تو ہاں آپ نے نعرہ لگانا ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب زندہ باد۔ آج بھی ان کی میز کے اوپر میرے 3 رسالے پڑے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں چھپ کے مفت میں نے بانٹے ہیں اور مفتیان کرام کو اور وکلاء کو دیے۔ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ جو بچپن کا نکاح ہے یہ منعقد نہیں ہوتا، علم میراث کیا ہے اور وراثت کیا ہے، یہ تینوں رسالے پڑے ہوئے ہیں ہر مفتی صاحب کے پاس، چاہے وہ سوشل میڈیا والے ہوں چاہے جناب دارالافتاء میں بیٹھنے والے ہوں۔ اب ان صورتحال کے اندر جتنی میری تحقیقات آئی ہیں، اب الکوہل کے بارے میں میں ابھی فتویٰ نہیں دے رہا، ان سے پوچھتا ہوں کہ الکوہل کو میں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ الکوہل کا مشروب ووڈکا کی صورت میں 80 کروڑ مسلمان روس سے لے کے افغانستان تک پیتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا وہاں کے چیمبر آف کامرس کے صدر نے، اور ہیں بھی وہ مسلک اہل سنت فقہ حنفی، میرے جناب کیسن طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب ان کے لیے میں نے تحقیق کر کے اگر فتویٰ دیا ہے تو مفتیان کرام بھی جرأت کریں۔ اچھا، آپ نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ پیسے دے کے جنسی تعلقات بناتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پیسے والی بات آپ غلط کہہ رہے ہو نا میرے بیٹے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہر محترم اور ہر محترمہ ٹھیک ہے باہمی رضامندی سے جو آپس میں معاہدہ کر لے وہ شرعاً زنا نہیں ہے۔ صرف ایک شرط ہے کہ محترمہ کسی کے نکاح میں نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کا باہمی شریعت کے مطابق حلال زندگی گزارنے میں وقت کا تعین نہ ہو۔ وہ تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں، پھر فتویٰ بتا دیتا ہوں کہ ہر محترم اور ہر محترمہ کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں نہ ہو، دوسری محترم کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وقت کا تعین نہ کرے۔ ہر محترم ہر محترمہ ان 2 شرائط کے بعد جو زندگی سکون سے ایمان سے گزارنا چاہیں وہ زنا نہیں ہے، اس کو آپ نکاح بھی کہہ سکتے ہو، اس کو استمتاع بھی کہہ سکتے ہو، اور دونوں الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ مطلب آپ نے نکاح نہیں کیا جو طریقہ کار ہے، لیکن آپ کی باہمی رضامندی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے؟ میں اس کو نکاح کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہیں۔ نہیں، آپ نے میرے خیال میں چونکہ آپ کا نکاح نہیں ہوا تو اس لیے آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے کہا کہ ہر جو باہمی محترم اور ہر محترمہ، وہ محترمہ کسی کے نکاح میں نہ ہو، محترم اس کے لیے وقت کا تعین نہ کرے، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ میں اس کو نکاح کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نکاح کے بغیر۔ چاہے اس میں آپ کی بیٹی ہو، بہو ہو، یا کوئی بھی بڑے نامعقول سے آدمی ہو، نہیں جو محرم ہے وہ تو محرم ہے، یعنی اتنے بنو نا کہ جناب گاڑی جو پیٹرول والی اس کے اندر ڈیزل ڈلواؤ۔ نہیں، بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے، پھپھی پھپھی ہے، خالہ خالہ۔ آپ میری بات کو فالو نہیں کر رہے کہ آپ کے گھر میں سے اگر کوئی چاہے گا تو آپ کی طرف سے اس کو اجازت ہے، یہ بات کر رہا ہوں، آپ بات نہیں سمجھ رہے، آپ کا سوال غلط تھا۔ دوسری رخ آپ یہ سوال کریں کہ جس طرح کا فتویٰ آپ بتا رہے ہیں، اگر آپ کے اپنے خواتین میں سے کوئی اس طرح کا کرے تو کیا آپ کی رائے ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے۔ بالکل یہی سوال یہ سوال نہ ہو کہ جی ماسی ہو، پھپھی ہو، بیٹی ہو۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا، چلو اب آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، اس کو بھی قرآن نے حل کر دیا ہے۔ المحصنات من النساء، آپ ہوں میں ہوں، ہمارے گھریلو جو خواتین ہیں یہ محصنات ہیں، یہ فرشتہ سیرت گھریلو خواتین ہیں، یہ مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے۔ آگے بھی قرآن نے حل نکالا، مصافحات، اس پر میرا رسالہ آ رہا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے جو گھریلو خواتین ہیں یہ ان کے لیے فتویٰ نہیں ہے، یہ محصنات ہیں۔ میرا قرآن بڑی ایک جامع کتاب ہے، یہ فتویٰ میرا مصافحات کے لیے ہے۔
اب اس کا میں ترجمہ صرف اتنا پکیزہ کر دیتا ہوں کہ یعنی عوامی خواتین، میں دوسرا ترجمہ نہیں جاتا. پاکیزہ گھریلو فرشتہ سیرت خواتین کے لیے یہ فتویٰ نہیں ہے جن کو المحسنات قرآن کہہ رہا ہے، جو نیک خواتین ہیں. آپ نہ ترجمہ کریں نا، ٹھیک جب ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے، یہ علماء سمجھیں گے. صحیح. ایک خواتین ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے المحسنات. ٹھیک ہے. ایک خواتین ہے جن کو کہا جا رہا ہے مصافحات. یہ علماء اس کی تشریح کریں گے. میرا جو فتویٰ ہے یہ محسنات کے لیے نہیں ہے. محسنات کا معنی ہے گھریلو پاکیزہ فرشتہ سیرت خواتین. ٹھیک ہے. ان کے لیے تو میں نے ایک جملہ جناب ہمیشہ ان جیسی خواتین سے میں نے پوچھا نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا جی جو میرا خامند ہے اس نے اگرچہ طلاق دی ہے نہیں دی ہے، مفتی صاحب آپ فیصلہ کریں گے، زندگی میں بھی یہی خامند ہے، مرنے کے بعد بھی یہی خامند ہے. ان کو کہتے ہیں المحسنات. ٹھیک ہے. جو ہمارے خاندان میں، آپ کے خاندان میں پاکیزہ خاندانی خواتین. ٹھیک ہے. ایک قرآن کہہ رہا ہے مصافحات. اس کے اوپر علیحدہ پروگرام رکھو کہ مصافحات کون ہوتی ہیں، محسنات کون ہوتی ہے. تھوڑا سا ان شارٹلی آپ بتا دیں کہ کیا ہوتی ہیں. نہیں میرے خیال میں آپ کی سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں. نہیں میری سمجھ، میں آپ کی باتیں سمجھ رہا ہوں. آپ نے یہ بات سمجھا دی، یہ بھی سمجھا دیں ہمارے ناظرین. نہیں آپ ناظرین جو کو سن چکے ہیں الحمدللہ، اس کے لیے اگلا پروگرام رکھیں گے. والسلام.